نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد بتانا لگے ختم نبوت مجاہدین بولتے تاج تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاج تاجدار ختم نبوت زندہ باد دانار پجارو ہم پمردد خاجانی باندے ذات ہم قربان کمپو ناموس دفاق نبی باندے مالو سر نہ تیرے امبا محمد عربی باندے رگ مضبوط گزار پکا دیا بکرم الجہاں جہاں تاج او تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاج او تاجدار ختم نبوت زندہ باد 7 ستمبر آگا فیصل دنیا قتل دار قادیانی شہر کل دنیا تخکر کرے دا وانا علماء خاص مفتی محمود قتل دا دام آئینی حق دے دام آئینی حق دے چی مرزائیت مردہ باد تاج او تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاج او تاجدار ختم نبوت زندہ باد لعنت لعنت بے شمار مرزائیت مردہ باد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زندہ باد ماشاءاللہ موڑے دینا تیری آن میری شان قاضی احسان قاضی احسان ادھر دیکھو نا چھے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی خوش و خرم رکھے ایک دفعہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ نہیں ابھی آپ سست ہو گئے گے ادھر والے بائیں ہاتھ والے ساتھی نہیں بول رہے وہ سکرین کو دیکھ رہے ہیں زور سے اونچی سے کہو سبحان اللہ الحمدللہ جہاں میری آپ کی جماعت عالمی مجلس صاحب کو ختم نبوت قادیانی مصنوعات کے بائیکاٹ کی صدا لگاتی ہے جیسے شیزان مشموم پران ذائقہ گھی شاٹا شوگر شانواز ٹیکسٹائل مل اسی طرح ہماری جماعت عالمی مجلس صاحب کو ختم نبوت قادیانی اداروں کے بائیکاٹ کی آواز بھی لگاتی ہے جس شہر میں آپ اس وقت موجود ہیں جس کا سابقہ نام ربوہ ہے اور موجودہ نام چراب نگر ہے قادیانیوں نے غریب لاچار مجبور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کے لیے ہسپتالوں کی صورت میں ارتدادی سینٹر قائم کر رکھے ہیں ربوہ کی سرزمین پر قادیانیوں نے مختلف قسم کے ہسپتال نما ارتدادی سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں الحمدللہ آپ کی جماعت عالمی مجلس صاحب کو ختم نبوت نے اس میدان میں بھی قادیانیت کا تعاقب کیا جس جگہ آپ موجود ہیں مدرسہ عربیہ مسلم کالونی عظیم الشان ڈسپینسری ہمہ وقت مسلمانوں کے علاج اور معالجہ کی سہولت میسر کر رہی ہے اسی طرح عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی رہنما حضرت مولانا حافظ محمد اکرم طوفانی رحمت اللہ علیہ خانقاہ سراجیہ عالیہ نقشبندیہ کی سرپرستی میں سرگودا کے اندر خاتم النبیین ہارٹ کمپلیکس تعمیر کیا اس وقت تک
تقریباً 100 سے زائد مریضوں کا بائی پاس کیا جا چکا ہے اور دیگر علاج معالجہ کی بہترین سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس خاتم النبیین ہارٹ کمپلیکس سے تاحیات سرپرست خواجہ خواجگان حضرت مولانا صاحبزادہ خواجہ خلیل احمد صاحب ہیں۔ ملک عزیز پاکستان کے دور دراز علاقوں سے تشریف لانے والے مسلمانوں سے میں درخواست گزار ہوں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا مسلمان ہو خدا نہ کرے جس کو دل کی تکلیف ہو اور وہ اس کا علاج نہ کروا سکتا ہو، تو آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائم کردہ خاتم النبیین ہارٹ کمپلیکس سرگودا سے رجوع کر سکتا ہے۔ بحمداللہ تعالی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے امیر حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ولعنة الله على دجال القادياني الذي قد تنبأ بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ظفر المسلم وهلك المرزا إن المرزا كان كذوبا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چناب نگر کے زیر اہتمام 42ویں سالانہ عظیم الشان تاریخ ساز شاندار جاندار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہے، اور آج اس کانفرنس کی اس نشست کی صدارت فرما رہے ہیں سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں عالمی مجلس کی تمام قیادت کو، کارکنان کو، مبلغین کو آج کی اس تاریخ ساز کانفرنس منعقد کرنے پر مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اس کانفرنس کا اور جماعت کا ماٹو عقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ارشاد فرمائی۔ اس حدیث پاک کے اندر جو مثال ارشاد فرمائی ہے، اگر اس مثال پر غور کیا جائے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قادیانی باقی رہے۔ اگر کوئی قادیانی اس مثال پہ غور کرے گا وہ مرزا قادیانی کو چھوڑ کے محمد پاک کی ختم نبوت کے دامن میں آئے گا، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے آئے گا۔ اور اگر اس مثال پر، اس حدیث پاک پر غور کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان پاک پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کا دامن چھوڑ کے مرزا قادیانی کی طرف چلا جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آقا پاک علیہ السلام نے دیگر نبیوں کی نبوت کی مثال اور اپنے ختم نبوت کی مثال ارشاد فرمائی ہے۔ مثال ایسی بھی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ مثال سمجھ نہیں آئی۔ پڑھا لکھا آدمی ہو وہ بھی سمجھتا ہے، ان پڑھ آدمی ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، مرد بھی سمجھ سکتا ہے، خاتون بھی سمجھ سکتی ہے، بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، بزرگ بھی سمجھ سکتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ فجعل الناس یطوفون ویتعجبون منہ۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ محمد کی ختم نبوت کی مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی نبوت کی مثال یوں ہے جیسے ایک آدمی محل بناتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، ایک اینٹ رکھتا ہے، دوسری اینٹ رکھتا ہے، تیسری اینٹ رکھتا ہے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ مکان وہ بلڈنگ بنتا چلا جاتا
جاتا ہے، وہ بلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے، مکان بن جاتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی آتے چلے گئے، رسول آتے چلے گئے، آدم علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، نبی آتے چلے گئے، نبوت کا یہ محل بنتا چلا گیا، سارا محل تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، الا موضع لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، ایک نبی کی گنجائش رہ گئی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا تلک اللبنہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا آخری نبی اللہ نے مجھ محمد کریم کو بنا کر بھیجا، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب کرم توڑ دیتا، اللہ نے وہ سچائی توڑ دیا جس نے مصطفیٰ پاک کو بنایا تھا۔ دوستو نبوت کا یہ محل مکمل ہو گیا، حضور کی آمد کے بعد نبوت کے اس محل میں کسی ایک نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ بلڈنگ مکمل ہو گئی، نبوت مکمل ہو گئی، نبوت کی تکمیل ہو گئی، تاجدار ختم نبوت کی تشریف لے آئے۔ اب آپ کے ہاں کیا رواج ہے؟ پورے ملک سے تشریف لائے ہوئے شمع رسالت کے پروانے اور دیوانے آپ مختلف علاقوں سے ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں چناب نگر ہو، چنیوٹ ہو یا سرگودا ہو، پنجاب میں ہمارے ہاں رواج تو یہ ہے جب مکان بن جاتا ہے، بلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جھاڑو دے کے گرا پڑا ہوا سیمنٹ اور ٹوٹے ہوئے پتھر اور روڑے ان کو جمع کر کے اور مکان کے ارد گرد گلی میں پڑے ہوئے روڑے اور گرد و غبار اور وہاں کے گندے شاپروں کو اٹھا کے کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں تو رواج ہے اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینکتے ہیں۔ آپ کے ہاں رواج کیا ہے؟ آپ کے ہاں کوئی مکان کے جہاں مکان بن گیا، ٹیلیں لگ گئی اور خوبصورت سنگ مرمر لگ گیا، کھڑکیاں دروازے لگ گئے، پردے لگ گئے، آپ کے ہاں کہیں یہ رواج تو نہیں ہے باہر والا کوڑا کرکٹ اٹھا کے اندر مکان میں ایک کونے میں ڈال دیا جائے؟ کیا آپ کے ہاں یہ رواج تو نہیں ہے؟ امید ہے یہ رواج نہیں ہوگا، بلکہ صفائی کر کے اندر کا کوڑا کرکٹ بھی باہر کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی آمد کے بعد نبوت کے محل میں کسی مرزا قادیانی جیسے کوڑے کرکٹ پر پڑے ہوئے گندے شاپر کی گنجائش نہیں ہے۔ صفائی کر کے مرزا قادیانی کو کوڑے کے ڈھیر پر تو پھینکا جا سکتا ہے، نبوت کے محل پر چپکایا جا سکتا ہے، بولی بولی نبوت کے محل پر چپکایا جا سکتا ہے۔ بلکہ بعض علاقوں میں کمزور عقیدے کے لوگ شاندار کوٹھی بنا کے اوپر ٹوٹی ہوئی جوتی لٹکا دیتے ہیں، کہتے ہیں نظر نہیں لگے گی۔ ارے یہ مرزا قادیانی وہ ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، بلکہ میں کہوں گا بعض کمزور عقیدے کے لوگ پرانی سی کالی ٹوٹی ہوئی ہڈیا اغماتا والے تورا کٹوائے زرندگی اچھی بہترین کوٹھی اور محل بنا کے بہترین کالی سی وہ کالی اور ٹوٹی اور پرانی ہڈیا لا کر لٹکا دیتے ہیں تاکہ مکان کو نظر نہ لگے۔ مجھے بتائیے یہ ٹوٹی ہڈیا مکان کو نظر سے بچائے گی یا مکان کی شان خراب کرے گی؟ مکان کی شان خراب کرنے والی ہے۔ مرزا قادیانی وہ ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، مرزا قادیانی وہ کالی پرانی ٹوٹی ہوئی ہڈیا ہے۔ ہمارے مقابلین میں مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، شاعر اسلام مولانا غلام غوث حضاری رحمت اللہ علیہ، علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، ان بزرگوں نے 1974 میں اس ہڈیا کو اکھاڑا اور زمین پر پٹکا ہے۔ اب ہم نے انشاءاللہ اس ہڈیا کو پیس کے گندی نالی کے گندے پانی کے ساتھ بہانا انشاءاللہ، بہائیں گے انشاءاللہ، مرزا قادیانی اور مرزائیت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ ہم نے ختم نبوت کے اس محل کی پاسبانی کرنی ہے، اور ختم نبوت کی پاسبانی یہ صرف ختم نبوت کی پاسبانی نہیں ہے، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت کا بنا ہوا محل ہے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کا پہلا 1.25 لاکھ نبیوں کی ناموس کا پہلا ہے۔ ختم نبوت پہ حملہ 1.25 لاکھ نبیوں کی ناموس پہ حملہ ہے۔ ہم نے میدان میں نکلنا ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ساتھ دینا ہے، اور مرزا قادیانی اس مرزا
یہ کہہ دیا ہم تو یہاں پہ پنجاب کے عادی ہیں، میں نے کہہ دیا مرزا غلام قادیانی وہ گاما گانا ہے، تو ایک مسلمان بھائی وہ سامنے کھڑا ہو گیا کہنے لگا مولوی صاحب کم سے عالمی مجلس والا راضی وہ چدا مرزا غلام قادیانی گاما اکھاڑاؤ دا گاما کھانا سے کوئی کہتا ہے یہ گاما کھانا کسے کہتے ہیں؟ جو عالمی مجلس والا تھا کہتے ہیں مرزا قادیانی گاما کھانا ہے، مرزا قادیانی گاما کھانا ہے۔ یہ گاما کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گاما کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں پنجاب میں یہ دستور ہے کہ جس کا نام غلام احمد ہو نا، یہ نام غلط نہیں ہے لیکن یہ نام مرزا قادیانی پر بولنا اسلام کی بے ادبی ہے۔ جب اس کا نام غلام احمد تو اس کو غلام احمد نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ گاما اور کانا کہتے ہیں۔ اس کا نام غلام احمد مقدس نام اس پہ نہیں بولنا، گاما اور کاڑیا ایک طرف 100 واٹ کا بلب ہے دوسری طرف 20 واٹ کا بلب ہے، میں نے کہا یہ گاما اور کاڑا ہے، انشاءاللہ اس گامے اور کاڑے لانتی کی، اس دجال کی، اس انگریزی نبوت کا مقابلہ کر کے انشاءاللہ اس کا صفا کرنا ہے اور اس کا پیٹ ختم کرنا ہے، اس کا نام و نشان مٹانا ہے۔ کیا اکابرین کے ساتھ یہ عہد کر کے آپ وعدہ کر کے تحیہ کر کے جائیں گے، ہم گلی گلی کوچا کوچا انشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ میدان میں نکل کے مرزائیت کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، قادیانیت کا کلا کما کریں گے انشاءاللہ، اور قادیانیت کا بائیکاٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پختون مرگرے ہوگا نا آگا چلتے یخنی کے پاساؤ سے، یخنی را روانہ دا، سردی میں بیچارہ ہمارا پختون بھائی پھنس گیا، اب اس سے کہا اس کو سردی لگنے لگی، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے یخنی خدا ہی مانا سردی تجھے اللہ کا واسطہ ہے مجھے کچھ نہ کہے، اب سردی ہے، سردی کہاں جان چھوڑے، سردی پھر لگنے لگی، تھوڑی دیر پہ بات کہنے لگی یخنی خدا ہی پیغمبر ہو مانا اللہ کے نبی کا واسطہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کا واسطہ ہے، سردی پھر جان نہ چھوڑے۔ آپ جناب بڑا پٹھان غیرت مند ہوتا ہے، ہر مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، جس میں غیرت نہیں وہ مسلمان کہے گا ہے، ہر مسلمان، لیکن پٹھان ماشاءاللہ سنگل پلگ نہیں انشاءاللہ ڈبل پلگ لگ جاتا ہے، کرنٹ ڈبل ہو جاتا ہے، ہاں جی مسلمان بھی ہے پٹھان بھی ہے۔ اب کیا جب کیا ہے غصہ آیا تیرے لگے یقینی تو نہ خدا ہی پہ جانے نہ خدا ہی پیغمبر پہ جانے تو دو مٹھی مالوش پہ جانے، سردی تو نہ اللہ کو مانتی ہے نہ اللہ کے نبی کو مانتی ہے، تو دو مٹھی روئی مانتی ہے، روئی جہاں روئی ہو نا کمبل ہو رضائی ہو تیرا بڑا وضو ٹوٹتا ہے وہاں سے بھاگتی ہے۔ یہ جو آج اسرائیل کے یہودی ہیں یا پاکستان میں یہودیوں کے بچے ہیں یہ قادیانی ہے، یہ اللہ کے نبی کا واسطہ نہیں جانتے، ان کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، ان کی پرورش کا بائیکاٹ کر کے ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا اور اپنے وفا نبی سے عہد وفا نبھانا ہوگا کہ نام محمد سے خوشبو میں وفا آتی ہے، ارے ان کے روزے سے امتی 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 کی صدا آتی ہے، لیکن اس کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا، بائیکاٹ کرنا ہوگا، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ صرف کیا ہے زبانی کلامی باتوں سے نہیں، زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد سے کہ آج تک کوئی قفص ٹوٹا نہیں فریاد۔ ماشاءاللہ